بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو جو عرف عام میں جو گیٹ نمبر 4 ہے GHQ کا، اس کے متعلق بات کی جاتی ہے کہ وہاں سے پولیٹیشنز جاتے ہیں اور جا کے مطلب ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے یا آرمی چیف سے ملتے ہیں۔ تو ایک تو اس ایشو کے اوپر بات کرنی ہے کہ کیا اب نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد گیٹ نمبر 4 جو ہے GHQ کا وہ بند ہونے جا رہا ہے کہ یہ ابھی مطلب ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس کے اوپر بات کروں گا۔ اور دوسرا ایشو جو ہے وہ یہ کہ بڑی انکریجنگ بات ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن پہلے پاکستان میں آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر جس قسم کا ڈسپلے تھا پاکستان کی پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کا کہ ایک ہمیں ان میں مطلب ہے کہ بڑے عرصے کے بعد کسی ایشو کے اوپر وہ ہمیں متحد نظر آئے، اور ایک ایسے موقع کے اوپر جبکہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بہت زیادہ تقسیم ہے اور اس میں نفرت بہت زیادہ ہے، اور اس لحاظ سے یہ بہت بڑا ایونٹ تھا۔ تو اب اس لحاظ سے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت اور PTI کے درمیان مذاکرات کی کوئی چانسز ہیں، اور چونکہ حکومت کی طرف سے کچھ اہم لوگوں نے مذاکرات کی بات کی تو یہ پاسبلٹی کتنی ہے، ان دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے وہی والا مسئلہ کہ جی کیا جو گیٹ نمبر 4 ہے GHQ کا وہ بند ہونے جا رہا ہے، اس کو پرماننٹلی سیاستدانوں کے لیے بند کیا جائے گا کہ نہیں، تو اس ایشو کے اوپر بات کروں گا۔ اور وہ اس لحاظ سے کہ جو عاصم منیر صاحب نئے آرمی چیف ہیں، ان کو ظاہر ہے ان سے پہلے آپ کو پتہ ہے جناب باجوہ صاحب بھی آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں، 2 دن کے بعد وہ رخصت ہو جائیں گے، نئے آرمی چیف ٹیک اوور کر لیں گے۔ تو بہت جو ابھی 2 دن پہلے جو اسپیچ دی تھی آرمی چیف نے جناب باجوہ صاحب نے، تو اس میں انہوں نے اپنی غلطیاں مانی اور انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی مطلب ہے کہ ظاہر ہے سب نے غلطیاں کی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی غلطیاں ہوتی رہیں، اور اس لحاظ سے اگر آپ ویسے دیکھیں پاکستان کی جو تاریخ ہے تو اس میں ریپیٹڈلی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انٹرونشنز جو ہوتی رہی ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ بہت ہوتی رہی ہیں، اور انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے کہ پاکستان کو کوئی ڈائریکشن نہیں مل سکی۔ مطلب ہے کہ جو بھی کسی کی نیت ہو، جس لحاظ سے بھی کسی نے انٹروین کیا ہو، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انٹرونشن، مختلف پروجیکٹس لانچ کیے گئے، اور جو سب سے لاسٹ پروجیکٹ تھا وہ 2018 میں جو لانچ ہوا تھا، آدھو اس کے اوپر کام تو 2011 یا اس طرح سے پچھلے 8-10 سال سے ہو رہا تھا، وہ پروجیکٹ عمران خان پروجیکٹ تھا، لیکن اس کا بھی جو فیلئر ہوا، اور جس طریقے سے مطلب ہے کہ آپ ان کی حکومت دیکھ لیں یا پھر حکومت عمران خان کی جانے کے بعد جس طریقے سے انہوں نے پھر وہ GHQ یا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے یہ پروجیکٹ بنایا تھا ان کے اوپر کس طرح سے یہ الٹا پڑ گیا یہ پروجیکٹ۔ تو اس لحاظ سے مطلب ہے کہ اگر آپ پورا اپنی پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو فیلیئرز ہی فیلیئرز نظر آئیں گے، کہیں بھی ہمیں کامیابی نظر نہیں آئے گی کہ جی آپ نے ڈائریکٹ انٹرونشن سے ملک کو آ کے سنوار دیا، یا انڈائریکٹ انٹرونشن سے جس طرح کی میں نے پروجیکٹ کی بات کی گئی، اس طرح کا پروجیکٹ لانچ ہوا اور پاکستان کی قسمت بدل گئی۔ انفارچونیٹلی کچھ نہیں ہوا، ہمارے سسٹم نہیں بن سکے، ہمارے ادارے نہیں بن سکے، ہم اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی بہترین نظام نہیں قائم کر سکے، ہم اپنے FBI کو ٹھیک نہیں کر سکے، ہم اپنے FIA کو ٹھیک نہیں کر سکے، ہم اپنے عام جو سرکاری ادارے ہیں جہاں پہ لوگوں کا معمول کا روز کا جہاں کام ہوتا ہے اس کو ٹھیک نہیں کر سکے، ہم اپنے انصاف کے نظام کو ٹھیک نہیں کر سکے، اور ہم یعنی کہ ہر لحاظ سے اور پھر اوپر سے پاکستان کی اکانومی کے حالات بڑے خراب ہیں، پاکستان کے اوور آل آپ تعلیم کا نظام دیکھ لیں، ہیلتھ کا نظام دیکھ لیں، کسی بھی لحاظ سے کسی بھی اسپیکٹ سے پاکستان کو آپ دیکھ لیں، انفارچونیٹلی ہمارے حالات بہت خراب ہیں۔ اور ہمارے سے پیرلل اگر آپ دوسرے اپنی مثالیں دیکھیں جو ہمارے ارد گرد ممالک ہیں، یا جو ہمارے سے بہت سے بلکہ پیچھے ممالک تھے، وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے، اور لیکن انفارچونیٹلی یہ جو تجربات ہیں جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جی کبھی ایک تجربہ، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا، تو یہ ان تجربوں نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا۔ جناب باجوہ نے جانے سے پہلے ظاہر ہے انہوں نے بھی غلطیاں کی 2018 میں، اور پھر انہوں نے
جو کل پرسوں اپنی اسپیچ میں کہا کہ جی فیبرری 2019 کے بعد مطلب کہ فیصلہ ہو گیا کہ جی اب انسٹیٹیوشن جو ہے، جو ادارہ ہے، یہ سیاست میں بالکل کبھی بھی پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا، یہ اے پولیٹیکل رہے گا، غیر سیاسی رہے گا، اور اب یہ جو پروجیکٹس کی جو سیاست ہے اس میں یہ کبھی بھی انوالو نہیں ہوگا۔ یہ ایک انسٹیٹیوشن کا فیصلہ تھا جنرل باجوہ کے بقول۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ آرمی چیف جب ایک نیا آتا ہے تو ہر آرمی چیف کی جو سوچ ہے، ان کی اپنی سوچ کے مطابق جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ایک نئی ڈائریکشن متعین ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ورنہ یہی والی بات ہے کہ اگر ایک فیصلہ ایک آرمی چیف نے کر دیا، فرض کریں یہی والی بات کہ چلیں ہم نے 70 سال 75 ایئرز کے بعد ہی اگر یہ فیصلہ کر لیا تو اللہ کرے کہ اب ہم ایسا ہی آگے چلیں، لیکن یہ اس کے اوپر ہمیں کیسے یقین ہوگا، یہ اب دیکھنا ہے۔ اور اب ظاہر تمام نظریں جو ہے اس وقت جو نئے آرمی چیف ہیں جو 29 کو اپنا عہدہ سنبھال لیں گے، عاصم منیر صاحب، اب ان کے اوپر تمام نظریں فوکسڈ ہیں کہ کیا وہ مطلب ہے کہ رخ یا وہ رستہ جس کا اپنے آخری سال میں جنرل باجوہ نے متعین کیا، اور جو ہمیں بہت پہلے اس کا متعین کر دینا چاہیے تھا، تو کیا اس کے اوپر وہ مطلب ہے کہ اس کو مستقل کریں گے، اس کو سسٹین کریں گے، اور اس بارے میں اس قسم کی مطلب ہے کہ ہمیں نظر آئے گا فوج کی طرف سے کہ یہ چیز ایک پرماننس، اس کی ایک مستقل ایک حیثیت اس کی بنتی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو انٹریکشن ہے، یعنی کہ فوج کا کسی بھی لحاظ سے سیاسی معاملات میں مداخلت، بے شک وہ حکومت کے معاملات ہوں یا اپوزیشن کے معاملات ہوں، کسی بھی لحاظ سے فوج کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی۔ اور اس کے لیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ گیٹ نمبر جو 4 ہے، جو سیاستدانوں کے حوالے سے جس کا ویسے ذکر کیا جاتا ہے، اس گیٹ کا اب ہمیشہ کے لیے اس کو بند کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اسی طرح سے یہی وے فارورڈ ہو سکتا ہے۔ ورنہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا یہ کہ جی جب آرمی چیف ایکچولی جب بھی کوئی بنتا ہے تو دیکھیں پاکستان میں فوج بہت ایک مضبوط ادارہ ہے، بہت اسٹرانگ ادارہ ہے۔ تو آرمی چیف ظاہر جب بنتا ہے تو اس کی وہ جو پاور ہوتی ہے، اس آفس سے ساتھ جڑی ہوئی پاور ہوتی ہے، اس سے پھر ظاہر ہے بہت سے تقاضے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ان کو انوائٹ کرتے ہیں، سیاستدان بھی انوائٹ کرتے ہیں، اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ملک ادھر جا رہا ہے، ملک ادھر جا رہا ہے، آپ اس طرح سے انٹروین کریں، آپ یہ کریں۔ اور اس لحاظ سے ظاہر ماضی میں بہت کچھ ہوا، لیکن ہر ایک آپ مثال کو دیکھ لیں، ایک مثال کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس سے خرابیاں ہی پیدا ہوئی ہیں، اس سے بہتری ہمیں کبھی نہیں ملی۔ تو امید یہی ہے کہ جی جنرل عاصم منیر جو ہے وہ جو غیر سیاسی رول ہے اس کو مستقل کریں گے، اور اس طرح سے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے میں مطلب ہے کہ ان کو یہ 3 سال ظاہر ہے بہت سے چیلنجز ہیں فوج کے اپنے، مطلب ہے کہ ملک کے اندر ٹیررزم ہے، پھر جو دوسرے جو مسائل ہیں پاکستان کے جو بیرونی جو چیلنجز ہیں، اس سب کے ساتھ ساتھ فوج کی رسپیکٹ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں ایک اور بات کہ جو تجربات ہوتے ہیں اور فوج کی پالیٹکس میں جب انٹرفیرنس ہوتی ہے تو اس سے فوج کا ادارہ بدنام ہوتا ہے۔ تو ابھی ایک چیلنج ظاہر ہے ان کے لیے یہ ہے کہ آپ نے وہی والی میں نے بات کی کہ کس طریقے سے غیر سیاسی رول کو آپ نے مستقل کرنا ہے، اور یہ واحد ذریعہ ہے جس سے کہ فوج کی جو عزت ہے، فوج کا جو احترام ہے وہ بحال ہوگا قوم میں، اور ایسا ہونا چاہیے۔ بیکاز ریسنٹ 8-9 مہینوں میں، جو 7-8 مہینوں کے دوران جو ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے، اور اس سے پہلے ظاہر ہے پی ایم ایل این کے لوگوں کا بھی ویو آپ دیکھ لیں، اور کہ کس قسم کا ویو ہوتا تھا ان کا اپنے ادارے کے بارے میں، فوج کی پولیٹکس میں انٹرفیرنس کے بارے میں۔ اور ابھی جو 8-9 مہینے تو بہت ہی بدترین گزرے، اور جس طرح کے حملے فوج کے اوپر، فوج کے ادارے کے اوپر، فوج کے سربراہ کے اوپر کیے گئے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اس چیز سے ظاہر ہے فوج کی بدنامی ہوتی ہے، اور پھر ایک ڈسٹنس پیدا ہوتا ہے عوام میں اور فوج کے درمیان۔ تو اس چیز کے خاتمے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ اس چیز کو یقینی بنائے کہ گیٹ نمبر 4 جی ایچ کیو کا سیاستدانوں کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں، اور یہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی خدمت ہوگی، پاکستان کی یہ فوج کے لیے بہت بڑی خدمت ہوگی، یہ پاکستان کے نظام کے لیے بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ اب جو دوسرا ایشو تھا کہ جی اب ظاہر ہے آج آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کے لیے
پنڈی آ رہے ہیں تو اللہ خیر کرے. ایک تو سب سے پہلے سب کو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ایکسکیوز می، سب سے پہلے تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ خیر کرے اور سب چیزیں خیر و عافیت سے ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. کچھ اس قسم کی رپورٹس بھی ہیں، یہ جو کل ہم رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہے تھے کہ جی کوئی مطلب ہے کہ اس قسم کے بھی الرٹس ہیں کہ جی کسی قسم کی دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جی اللہ کرے کہ سب خیر و عافیت سے ہو. لیکن چلیں اب وہ ایک تو یہ کویشچن ہے کہ جی عمران خان صاحب اب کیا کریں گے، اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، وہ چلیں ایک الگ بات ہے. لیکن جو اچھی بات جو ایک ہے نظر آئی جو مجھے وہ یہ کہ کچھ حکومت کے جو اہم جو لوگ ہیں، جس میں شاید خاقان وارث صاحب بھی ہیں، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں، وہ اب عمران خان صاحب سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہوں. اور اس کے لیے میں یہ ذاتی طور کے اوپر سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف صاحب، ان کو عمران خان صاحب کا نام لے کے ان کو انوائٹ کرنا چاہیے مذاکرات کے لیے، اور پھر اپنے لوگوں کو انگیج کریں. اپنے لوگ جو ہیں ان کے ایک آلریڈی کانٹیکٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے مجھے اتنا پتہ ہے کہ کچھ لوگ ظاہر ہے ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے وہ آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں. فارمل مذاکرات اس طرح سے تو نہیں ہو رہے، لیکن آپس میں کانٹیکٹ ہے، کچھ لوگوں کے تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں. تو ان تمام کانٹیکٹس کو استعمال کیا جائے اور پھر ہمیں تاکہ ہم مذاکرات کے ذریعے یہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کریں. جس میں سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات، آدھو عمران خان صاحب کے لیے ظاہر ہے سب سے پہلے وہ الیکشنز کی بات کرتے ہیں. الیکشنز کو بھی ڈسکس ہر حال میں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی ایک میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ جون جولائی تک الیکشنز کروا دیں تو سب راضی ہو جائیں گے. مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے تو اس وقت تک دیکھیں ہمیں اس ملک میں ریفارمز کی ضرورت ہے. ہمیں اس ملک میں جو ہے وہ یہ کہ جی بہت کچھ تاکہ ہماری اکانومی بہتر ہو، ہماری گورننس بہتر ہو، ہمارے انسٹیٹیوشن بلڈنگ اس ملک میں ہو، ہمارے ادارے جو ہیں ان کو فعال کیا جا سکے، ہمارے لوگوں کے لیے سروس ڈیلیوری ہو اور ان کو جلد انصاف ملے. سو جو ہمارا تاکہ پاکستان میں ہماری قسمت بدلے. اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اسی لحاظ سے ہوگی کہ جب تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا، جو پولیٹیکل پلیئرز، بلکہ شاید خاقان وارث صاحب کی میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کے درمیان ایک بات چیت کا ہمیں رستہ نکالنا چاہیے تاکہ ہم ونس فار آل چیزیں سیٹل کر کے تمام جو لوگ ہیں، تمام جتنے بھی ادارے ہیں، وہ حکومت اور وہ سیاست کے کم از کم ان چیزوں کے اوپر ہم فوکسڈ ہو کے اور ایک کنسنسس ایوالو کریں جو کہ اس ملک کے جو ہمارے جو فنڈامنٹلز ہیں، ہمارے گورننس کے جو فنڈامنٹلز ہیں، تاکہ ان کو درست کیا جا سکے اور ہم پاکستان ترقی کرے اور ہم اور ہمارے لوگ خوشحال ہوں. اور ہمیں جو روز جو مختلف قسم کے جو ہمارے مسائل، اور کبھی کہ جی ابھی ہمیں کبھی یہ ہوتا ہے جی کہ ہم ابھی ڈیفالٹ کر جائیں گے، کبھی ہم ادھر مانگ رہے ہوتے ہیں پیسہ، کبھی ادھر مانگ رہے ہوتے ہیں، تاکہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.